بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری مارگلا نیوز کے ساتھ۔ امید ہے بخیر ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے۔ دوستوں اور ساتھیوں، معروف وکیل ملک مزمل حسین ایڈوکیٹ صاحب کے ساتھ ہم نے ایک پروگرام کیا تھا، اس پر ہمیں بہت سے سوالات آئے۔ آج ہم اس ولاگ میں بات کریں گے۔ اس ولاگ میں جو سب سے زیادہ ایک سوال آیا وہ بڑا حیران کن تھا ہمارے لیے۔ وہ تو جو ہم نے کیا تھا فیملی ایشوز کے حوالے سے، فیملی کورٹس کے حوالے سے پروگرام، تو اس میں جو سوال آیا وہ یہ تھا کہ جو تعلیمی بورڈز ہیں لاہور سمیت باقی بھی جو تعلیمی بورڈز ہیں، وہاں پہ جو مارکنگ کا طریقہ کار ہے اس پر اٹھنے والے سوالات ہیں وہ کہ کس طرح بچوں کے جو پیپرز ہیں ان میں کہاں پہ غلطی ہوتی ہے اور کم مارکنگ ہوتی ہے، جس پر وہ بچے جنہوں نے واقعی محنت کی ہوتی ہے ان کے بے شمار جو تحفظات ہیں انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا کہ جناب ہم نے پوری تیاری کی تھی اور اسکول نے بھی ہمیں بڑی سخت مارکنگ کے بعد یہاں پہ گریڈ کیا تھا، لیکن بورڈ میں ایسا کیا ہو گیا کہ ان کے نمبر بہت کم ہو گئے۔ اس حوالے سے ہم بات کریں گے ملک مزمل حسین ایڈوکیٹ صاحب سے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور ان کی ریسرچ جو ہے اس حوالے سے کیا کہتی ہے۔ جی السلام علیکم ملک صاحب۔ جی اسٹوڈیو میں خوش آمدید ملک صاحب۔ جی اچھا، ہم نے آپ کو سوال دے دیا تھا، آپ نے اس پہ کافی ورکنگ کی ہے، تو آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ یہ بڑی ہی تکلیف دہ اور یہ بدقسمتی کی بات ہے کہ تعلیمی بورڈ جو ہے نا وہ اپنی ذمہ داری پوری طریقے سے انجام نہیں دے پا رہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے بڑے قابل ہونہار قابل بچے ہیں ان کا فیوچر جو ہے نا وہ داؤ پہ ہے، ایٹ رسک ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ ایک بچے کو جس نے دن رات محنت کی ہے، جس نے شام کو ٹیوشن پڑھی ہے، جس نے دن کو محنت سے اپنے سارے لیسن تیار کیے ہیں اور وہ پوری تیاری کے ساتھ دن رات محنت کے بعد پوری تیاری کر کے اب کسی بھی ایگزام میں اپیئر ہوتا ہے جی، اور وہ اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے ہر طرح کی جو ممکن محنت ہے وہ کرتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اس کی محنت کا پھل نہ ملے، تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ اچھا، یہ زیادتی صرف یہ نہیں ہے کہ اس بچے کے ساتھ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ بھی زیادتی ہے کہ وہ بچے جو اس قابل ہیں کہ ان کو پروموٹ کیا جائے، ان کی محنت کو اکنالج کیا جائے، وہ اس طرح سے اکنالجمنٹ نہیں ہو رہی۔ اچھا، آپ کا جو سوال تھا اس پہ بڑا کام کرنے کے بعد میں خود اس نتیجے پہ پہنچا کہ یہ واقعتاً بڑی زیادتی ہے اور بچوں کی مارکنگ ٹھیک نہیں ہو رہی۔ اچھا جی ملک صاحب، یہ کس طرح مارکنگ ٹھیک نہیں ہو رہی؟ اس میں فالٹ کہاں پہ ہے جو دیکھیں، جن بچوں کا یہ مسئلہ ہے کہ جن کی مارکنگ، جن کو یہ ایشوز ہیں، جن کو یہ اعتراض ہے، جنہوں نے ری مارکنگ کے لیے دوبارہ سے اپلیکیشنز دی ہیں جی، ان سب کے لیے میں کہوں گا کہ اگر ان کے پاس اس وقت کوئی پیپر ہے، پین ہے، تو کچھ چیزیں وہ نوٹ کر لیں، وہ ان کے لیے بہت اہم ہے اور اس موضوع پہ تقریباً نہ ہونے کے برابر بات ہوئی ہے، کیونکہ میں نے جتنا بھی دیکھا، جتنا انڈرسٹینڈ کیا اس کیسز کے حوالے سے بھی میں نے دیکھا کہ اس کے بارے میں لیٹیگیشن بھی ہوئی ہے، لیکن افسوس کی بات ہے کہ کسی بھی وکیل کا اصل کام یہ ہوتا ہے کہ اس نے جو ججز ہیں ہمارے ان کے سامنے پورے قانون کو الیبوریٹ کرنا ہوتا ہے، ان کو اسسٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم اس ذمہ داری میں تھوڑے سے یا ناکام ہوئے ہیں یا پوری طرح سے ہم کر نہیں پائے۔ فار ایگزامپل، یہ بچوں کے لیے بڑا اہم فیز ابھی جو میں بات کرنے لگا ہوں کہ جب بھی کوئی پیپرز کسی کے پاس بھجوائے جاتے ہیں ری چیکنگ کے لیے، اچھا، ان کے ساتھ ایک پیپر ہدایات کا بھجوایا جاتا ہے، یعنی ڈائریکٹیوز اس کو بھجوائی جاتی ہیں، یعنی کہ بورڈ کی طرف سے متعلقہ جو ہے بورڈ کی طرف سے کہ فار ایگزامپل کسی چیکر کے پاس 500 پیپر چلا گیا اور اسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ پیرامیٹرز ہیں، یہ ہدایات ہیں کہ آپ نے چیکنگ اس طرح سے کرنی ہے۔ اب جب میں نے اس کو ریڈ آؤٹ کیا، پورا تسلی سے اس کا پورا ایکس رے کیا کہ یہ جو ڈائریکٹیوز دی گئی ہیں کیا اسی طرح سے چیکنگ کی جاتی ہے، تو مجھے یہ لگا، میں نے جو ازیوم کیا اور پھر میں بورڈ کے باہر بچوں سے بھی ملا، بورڈ کے جو کچھ حکام سے بھی ملے ہم، تو میری اپنی یہ ازمپشن ہے کہ بچوں کے پیپرز شاید میرٹ پہ اس طرح سے چیک نہیں ہو پا رہے۔ جی، اس کے لیے آپ نوٹ کر لیں سارے بچے، سارے اسٹوڈنٹس، کہ سب سے پہلے جب آپ ری چیکنگ کے لیے جائیں
बोर्ड के अंदर जी। तो आप पहले से एक दिन पहले अपने जहन में ये प्रैक्टिस कर लें, ये मश्क करें और ये एक्सरसाइज कर लें कि मैंने उधर जाके चेक किया क्या बातें करनी है, जी। कौन से एलिमेंट्स हैं, कौन से अवामिल हैं जिनको मैंने जहन में नोट करना है। जी। वो कौन कौन से हो सकते हैं? नंबर 1, आप यकीनन ये चेक कर लेंगे कि मेरे जो टोटल मार्किंग है सारे क्वेश्चंस के आंसर शीट जो मैंने लगाई है वो क्या टोटल बाहर पे उसी तरह नज़र आते हैं। नंबर 1। नंबर 2, क्या जितने मैंने क्वेश्चन उनके आंसर दिए हैं वो सारे के सारे उन्होंने मार्क किए। फॉर एग्जांपल आपने 10 आंसर दिए जी। उसमें से 8 के नंबर काउंट हुए हैं या 9 के काउंट हुए हैं, तो वो आप देखें कि क्या बाहर उन्होंने वो सब के सब नोट किए हैं या अंदर कोई मिस तो नहीं। 2 बातें होगी। तीसरा, आपको ये देखना होगा कि आपने पेपर फॉर एग्जांपल आपने आंसर करने थे 10 लेकिन आपने एक एक्स्ट्रा कर दिया 11वां, और आपने ये देखना है कि 10 के नंबर तो उन्होंने लगाए लेकिन जो आपने 11वां किया क्या उसके नंबर लगे? क्योंकि उनके नंबर लगना इसलिए ज़रूरी है कि अगर 11 आपने किए उनमें से जो 10 आपके बेस्ट हैं जिनके नंबर बेहतरीन है वो आप वो काउंट होंगे, वो काउंट अच्छा। होने चाहिए जी। तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एलिमेंट भी मिस हो जाता है और अक्सर वो जल्दी में जो चेकिंग करने वाले इसको मिस करते हैं। और फिर चौथी बात ये कि आपको ये भी देखना है कि एक नंबर जो है, एक पेपर, एक आंसर आपने दिया, उस आंसर शीट के अंदर आपका जो गिला बनता है कि मैंने तो पेपर जो किया था, ये जो आंसर दिया था वो 20 नंबर का है जी। और उसमें आपका ये ख्याल है, ईमानदाराना आप सोचते हैं, आप अपने जवाब को देखते हैं, आप बुक को कंसल्ट करते हैं, आप कहते हैं यार मेरे इसके अंदर कम से कम 18 से 19 नंबर आने चाहिए थे या 20 नंबर आने चाहिए थे अगर मैथ का या इस तरह से नंबरिंग दूसरे क्वेश्चन हैं, तो फिर आप देखेंगे वहाँ पे नंबर कितने लगे हुए हैं। फॉर एग्जांपल वहाँ पे नंबर लगे हैं 8, आपके 8-10 मार्क लगे हैं जी। अब ये ऐसा ग्रे एरिया है जिधर आगे बच्चों के साथ ज्यादती होती है और हम आपको बता रहे हैं कि इसको टैकल कैसे करना है। इस बात का जवाब कहीं नहीं दिया जा रहा लेकिन हम आपको बताते हैं कि आज आपने इस पे कैसे काम करना है। जब आप चेकिंग के लिए जाएं तो आप ये देखें कि वो मेरी आंसर शीट और वो मेरा आंसर का नंबर जिसमें आप समझते कि नंबर ज़्यादा लगने चाहिए थे लेकिन उसने कम लगाए, लेकिन फॉर एग्जांपल उसने 20 में से आपको दे दिया 8 नंबर लेकिन आपका आंसर बड़ा अच्छा था और आप समझते कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, तो ये आप देखें कि उस पूरे आंसर के साथ चेक करने वाले ने कहीं ना कहीं कोई रिमार्क्स दिए। अगर वहाँ पे कोई रिमार्क्स नहीं दिए तो आप समझें कि आपके साथ ये ज्यादती हुई। अच्छा, रिमार्क्स क्यों? उसे लिखना चाहिए जो उसकी डायरेक्टिव्स में भी लिखा होता है। जब उसको भिजवाया जाता है तो वहाँ पे लिखा होता है गैर मुतल्लका या गैर ज़रूरी या गैर मुकम्मल या इस तरह का कोई भी रिमार्क जो इस बात को क्वालिफाई करे कि मैं जो आपके नंबर कम लगा रहा हूँ इस वजह से लगा रहा हूँ, यानी वो उसे वो रीजन देना होगी। अच्छा। अगर वो रीजन नहीं दी जा रही, बाय लॉ वो पाबंद है एग्जामिनर है। देखिए जब आपको एक काम करने से पहले डायरेक्शन दी जाती है तो इट मीन्स कि वो आपके रूल और रेगुलेशन है, आपने उसको फॉलो करना है। अगर इसके अलावा कोई रूल और लॉ है आपका, आप समझते हैं, मैं चेकर की पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, चेक करने वाला समझता है कि नहीं मैंने इन डायरेक्टिव्स को फॉलो ही नहीं करना, मैंने इनके साथ नहीं चलना, तो फिर ये उसका काम है वो बताए कि इसके नंबर उसने कम क्यों लगाए, दिए। अच्छा। अब ये वो एरिया है जहाँ पे हमें बच्चे बेचारे जो है ना विक्टिमाइज नजर आते हैं, जहाँ पे बच्चों को ये जवाब ही नहीं कोई बताता कि भाई आपने उसके नंबर कम क्यों किए हैं। और मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि ये उन बच्चों का फ्यूचर ज़ाया होता है या एट रिस्क होता है या तबाह होता है या उनकी ज़िंदगियां ख़राब होती हैं जो मेहनती बच्चे, जो मेहनती होते हैं, जो फेलुअर हैं, जिसके 30 नंबर हैं, 31, 32, 33 नंबर हैं, उसको इतना फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जिनका
اس کا جواب کیا بنتا ہے؟ دنیا کے جو بیسٹ کنٹریز ہیں ایجوکیشن کے اندر، جو ٹاپ پہ ہیں، ان کی آپ یونیورسٹی میں جائیں، ابھی آپ گوگل کر لیں، یا آپ کا کوئی اپنا کوئی قریبی کو عزیز وہاں پہ اگر پڑھتا ہو، اسٹوڈنٹ ہو، اس سے پوچھیں کہ کیا ری چیکنگ وہاں پہ نہیں ہوتی؟ ہمیں یہ صرف یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ بھئی صرف آپ کی ری کاؤنٹنگ ہوتی ہے۔ مجھے بتائیں کہ جو ڈائریکٹو آپ بھجواتے ہیں، میں بورڈ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ڈائریکٹو بورڈ بھجواتا ہے، اس کے اوپر بڑے واضح طور پہ دو تین یہ فکرے لکھے ہوئے ہیں کہ یہ چیکنگ آپ نے اس طرح سے کرنی ہے کہ انصاف پر مبنی ہو۔ اچھا، اگر انصاف پر وہ مبنی نہیں ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی، اور جب اس کے ساتھ جسٹس نہیں ہوگا تو وہ کسی بھی سٹیج پہ اس کی ہیلپ کی جاتی ہے۔ اور آخری بات میں آپ کے ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہوں گا، اور یہ بڑی قابل غور ہے والدین کے لیے کہ ان کی سپورٹ کے لیے کیوں آپ نے کھڑے ہونا ہے۔ دیکھیں، ایک جج جب کسی ایشو کا فیصلہ کرتا ہے، کسی کیس کے اندر ڈیسیژن دیتا ہے، ججمنٹ دیتا ہے، کوئی آرڈر دیتا ہے، تو یاد رکھیں وہ لا کا اسٹوڈنٹ بھی ہوتا ہے، انہوں نے ساری زندگی ان کی لا کی پریکٹس ہوتی ہے، اسٹڈی ہوتی ہے، اور انہوں نے پوری ٹریننگ کی ہوتی ہے۔ اس کے باوجود جب وہ سارے لا کے پیرامیٹرز کے ہوتے ہوئے ایک ڈیسیژن کرتا ہے تو وہ ڈیسیژن چیلنج ہو جاتا ہے، اور پھر وہ آگے جا کے چینج ہو جاتا ہے، اور پھر اس سے بڑی عدالت میں جا کے پھر ہائی کورٹ میں سیشن کا بھی جا کے چینج ہوتا ہے، ایون سپریم کورٹ میں۔ تو میں کہوں گا کہ یہ آپ کے 4 سٹیپس ہیں اور 4 سیڑھیاں ہیں جہاں پہ آپ کا دیا ہوا فیصلہ ججز کا، آنریبل کورٹ کا، چینج ہو جاتا ہے۔ یہ چیکنگ کرنے والے کی کیا پوزیشن ہے، کیا حیثیت ہے؟ میں ٹیچرز کے ادب کے اندر دائرے میں رہ کے یہ بات کر رہا ہوں کہ چیکنگ کرنے والا وہ شخص جو بچے کے ساتھ ناانصافی کر دیتا ہے اپنے موڈ کی وجہ سے، وہ گھر میں لڑا ہوا ہے، وہ بیوی کے ساتھ لڑا ہوا ہے، وہ بیمار ہے، وہ ایشو کے ساتھ ہے، یا وہ لیزی ہے، یا اس کا موڈ ٹھیک نہیں ہے، وہ جلدی سے مارکنگ کر دیتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ کیا وہ جج سے بھی اوپر ہے کہ جو اس نے کر دیا اس میں انصاف، اس نے جو کر دیا بس وہی انصاف ہے؟ اس لیے میں کہوں گا بورڈ کو بھی میں ریکویسٹ کروں گا، میں ٹیچرز کو بھی ریکویسٹ کروں گا، میں اسٹوڈنٹس کے پیرنٹس کو اور اسٹوڈنٹس کو، کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے اندر ٹرینڈ ہے ہمیں یہ مل کے چینج کرنا ہے، اور گورنمنٹ سے بھی ریکویسٹ کروں گا کہ اس کا پراپر کوئی سدباب کیا جائے۔ یہ کوئی بات نہیں، یہ کوئی حل نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس بیچارے سارا سال محنت کریں اور ان کے ساتھ ایک بندہ جو بینگ ویری کیجول وہ جا کے اس کا ایسا رزلٹ ڈکلیئر کر دے کہ اس کو ساری زندگی کا لاس ہو جائے۔ اور یہ ایک فیکٹر اور بھی ہے کہ اگر لاہور کے جو چیکنگ کے لیے پیپرز جاتے ہیں دوسرے، فار ایگزامپل فیصل آباد میں، اور فیصل آباد میں یہاں پہ آتے ہیں، تو یہ میں اب ڈاؤٹ نہیں کر رہا، لیکن یہ پوائنٹ بڑا قابل غور ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جن بچوں کے اسٹوڈنٹس کے پیپرز دوسرے بورڈ میں جاتے ہیں وہی ڈیمیج ہوتے ہیں ایک دوسرے کے لیے۔ تو اس پہ بھی نظر رکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں آپ بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے بڑی ہمدردی ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر بچے اس طرح سے کوئی نوٹ کرتے ہیں چیزیں تو ہماری ہیلپ اور رہنمائی وہ لے سکتے ہیں۔ تھینک یو جی دوستوں اور ساتھیوں، آپ نے ملک مزمل حسین ایڈوکیٹ صاحب کی اس پہ گفتگو سنی۔ انہوں نے قانونی پہلو بھی بیان کیے، انہوں نے اخلاقی پہلو بھی بیان کیے کہ کس طرح ایک بندے کا جو نظام ہے اس کو چیلنج نہ کیا جا سکتا ہو، جو مار کر رہا ہے آنریبل جو ٹیچر ہے۔ اسی طرح کورٹ میں فیصلے تبدیل ہو جاتے ہیں، چیلنج کیے جاتے ہیں، تو اس پر بھی قانون سازی کی اگر ضرورت ہے تو کرنی چاہیے، تاکہ انصاف پر مبنی چیکنگ کا نظام جو ہے نا وہ فروغ پا سکے، اور کسی بچے کو اس کی جو محنت ہے اس کے صلے سے محروم نہ رکھا جائے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اگر آپ کے سوالات ہوں اس حوالے سے مزید تو آپ ہمارے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں، کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ اللہ نگہبان۔